بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے تھے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو صحابہ ایمان کے معیار ہے تو حق کے معیار ہوئے، اعمال کے معیار ہے۔ یہ لکھنا منشور میں کہ صحابہ کو بھی معیار حق نہ مانا جائے، صریح غلط اور رفظ کے ناکارہ قلم کی لکھائی۔ قالوا کہنے لگے منافق، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف۔ سفہاء صفی کی جمع ہے اور یہ فقہاء فقی کا ضد ہے۔ فقیہ فقہاء دانشمند اور اس کے مقابلے میں بے خبر دین اور فہم نہ رکھنے والے سفہاء۔ تو صحابہ کو اعتراض کرنا اور انہیں کج فہم سمجھنا یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ تو جس فرقے یا فرد کی تحریر یا تقریر سے صحابہ کے لیے ناموزون کلمہ نکلا ہے وہ ایمان پر نہیں رہ سکتا، نہ وہ کبھی ایمان پر مرے گا۔ شیخ شبلی سے مرقوم ہے، من عاب احدا من الصحابہ ما آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے کسی بھی صحابی میں عیب نکالا وہ کبھی بھی ایمان پر نہ تھا اور نہ رہے گا۔ الا یاد رکھو انہم یہ منافق لوگ جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں۔ وہ ادھر تو تفسیر لکھی ہے تفہیم، ادھر تو تفہیمات شائع ہے، پردے شائع ہے، سود وقت لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت کچھ لکھنا دلیل علم کی نہیں ہے، کبھی جہل کی دلیل ہوتی ہے۔ لا یعلمون غرض دین سمجھ نہ سکے تو یوسف علیہ السلام کو لکھا کہ وہ مسولینی کی طرح تھے، ڈکٹیٹر تھے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ بری سوسائٹی سے متاثر تھے، تفہیمات جلد 2 صفحہ 147۔ نوح علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا وہ جلباز فاتح کی طرح تھے۔ یونس علیہ السلام کے لیے لکھا کہ ان سے فرض منصب نبوت میں کوتاہی ہو گئی تھی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، لا یعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو نشانہ بنانے والے اور ان پہ اعتراض کرنے والے کچھ بھی نہیں جانتے، ولکن لا یعلمون۔ تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرات صحابہ کو معیار حق کو ایمان جانتے ہیں، ان کو ہراول دستہ مانتے ہیں اور ان کو پیغمبر کی سچائی کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور ان کو دین اسلام کا معجز مانتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا مجدہ اور خوشخبری ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے منافق، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم تو آپ کی طرح ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرغنوں کے ساتھ، قالوا کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو مسلمانوں کا مخول کرتے، معاذ اللہ۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کو ان کے مخول کی سزا دے کے رہے گا۔ یہ مشاکلت سوری ہے، مبدا مراد نہیں معاد مراد ہے۔ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مخول کرتے ہیں، سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں کھینچتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان رہے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں۔ ہدایت تو صحابہ جیسے ایمان لانا تھا، ہدایت تو صحابہ کا احترام و ادب کرنا تھا، ہدایت تو صحابہ کرام پر اعتراض نہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے گمراہی لی اور ہدایت چھوڑی۔ یعنی صحابہ کو جنہیں خدا نے معیار بنایا ان کو معیار نہ سمجھنا۔ فما ربحت تجارتہم یہ کیوں؟ یہ سیاست ہے، یہ تجارت ہے، تاکہ بہت سارے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو، ہمیں ووٹ دے اور ہم کامیاب ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور مرض بڑھتا گیا، جھوجھو دوا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ فما ربحت تجارتہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی یہ تجارت جو دین پر سودا بازی کرتے ہیں، جو صحابہ کی عزت و ناموز بیچتے ہیں، جو توحید و سنت کے مقابلے میں شرک و بدعت کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وما کانوا مہتدین
اور نہ یہ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔